بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک تقریب میں یہاں آئے ہیں۔ یہ سی ای او کلب ہے پاکستان کا، اور اس میں جو مختلف سی ای اوز ہیں پاکستان کے، ان کے حوالے سے اور ان کی پرفارمنس کے حوالے سے کتاب جو ہے اس کا لانچ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی جو کمپنیز ہیں، بزنسز ہیں، وہ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اور اس وقت جن معاشی حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بزنسز ہیں اور جو ہمارے ان بزنسز کو چلانے والے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، کیونکہ ہماری جو ملک کے اندر جو گزشتہ حکومت رہی ہے، اس نے جس نہج پہ اس ملک کو پہنچا دیا ہے، اور جس طرح کے جھوٹے وعدے اور جس طرح کی جھوٹے دعوے کیے، اور جتنا نقصان اس معیشت کو پہنچایا ہے، اس کا جو ازالہ ہے وہ چند ایک مہینے میں یا کچھ سالوں میں بھی شاید نہ ہو پائے۔ لیکن اگر اس طرح کی جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، یا جو ہمارے دیگر اس ملک کی مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے ایگریکلچر سیکٹر ہو یا کوئی اور سیکٹر ہو، جب تک یہ مل کر کام نہیں کریں گے، ہم بڑی جو ہے تکلیف میں رہیں گے۔ اسی لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ بزنسز جو ہیں وہ نوکریاں پیدا کریں، زیادہ جو ہے امپلائمنٹ کو نکالیں، ابھاریں، اور یہ جو پہیہ ہے معیشت کا، اس کو چلانے میں ملک کی مدد کریں۔ میں جس طریقے سے معیشت کی بات کر رہی تھی، تو اس میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو کل آپ کے سامنے ایک منی بجٹ آیا ہے، وہ بالکل اس حکومت کے لیے بہت مشکل سٹیپ تھا۔ کوئی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام کا درد رکھتی ہے حکومت، وہ اس طرح کا بجٹ نہیں لانا چاہتی، لیکن اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، اور جو گزشتہ پچھلی حکومت نے اس ملک کی معیشت کو ڈبویا ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے یہ منی بجٹ بہت ضروری تھا۔ اور میں اس کا ہرگز جو ہے وہ دفاع یہ کہہ کر نہیں کروں گی کہ مطلب کہ جی یہ بہت اچھا بجٹ ہے، بالکل میں یہ نہیں کہتی، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ عمران نیازی جو آج بھی کرسی کو یاد کر رہا ہے اور کرسی کی ہوس میں پاگل ہو چکا ہے، اس نے گزشتہ 5 برسوں میں، پہلے تو یہ راگ 4 برسوں میں یہ راگ الاپتا رہا کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، آئی ایم ایف جانے سے میں خودکشی کرنا بہتر سمجھتا ہوں، اور میں خودکشی کر لوں گا اگر آئی ایم ایف جانا پڑے۔ نہ صرف وہ آئی ایم ایف گیا، بلکہ اس نے آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ کر پاکستان کے لیے سخت ترین شرائط پر حامی بھری۔ وہ سخت ترین شرائط جو ہیں وہ پھر قومی اسمبلی میں لائی گئی، بل کی شکل میں انہیں پاس کرایا گیا۔ ہم وہاں اپوزیشن کا حصہ تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے اس کی سخت مخالفت کی، ہم نے نو کہہ کر اپنا جو رول تھا وہ ادا کیا، ہماری ایک نہیں سنی گئی، اور ان تمام شرائط پر منوعاً عمران نیازی نے حامی بھری اور پارلیمنٹ سے اسے منظور کرایا۔ اس پروگرام کی منظوری کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کی نیا ڈوب رہی ہے، جب اس نے دیکھا کہ اس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے اپنی نااہلی اور نالائکی سے بچنے کا، تو اس نے آئی ایم ایف کی جو سنگین شرائط پر مبنی پروگرام تھا، اس نے کہا کہ جی میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ دیکھیے، کسی بھی پروگرام سے اس طرح پیچھے ہٹا نہیں جاتا، کیونکہ وہ پروگرام ایک ملک نے سائن کیا ہوتا ہے۔ عمران نیازی نے سائن نہیں کیا تھا، وہ اس نے پاکستان کے بہاف پہ سائن کیا تھا۔ اب اس کی شرائط جو بھی تھیں وہ پاکستان کو قبول کرنی تھی۔ تو جب ہم آئے حکومت میں، جو سچویشن ہمیں ملی وہ ڈیفالٹ کی سچویشن تھی، اور پاکستان، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، ہم جس سچویشن میں تھے وہ شری لنکا سے مختلف نہیں تھی۔
ہم بہت ہی سنگین سچویشن میں تھے اور ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے. ایک تو پاکستان کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے, اور دوسرا اس پروگرام کے ساتھ جو ہماری ایک کمٹمنٹ ملک کی تھی, اس کو ایک بار پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات نیگوشیٹ کرنے پر کہ جی پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, اگر آپ کے ساتھ پاکستان کے بہاف پر سابقہ وزیر اعظم نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو بحیثیت ملک ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے, کیونکہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو پوری دنیا میں ہماری جو کریڈیبلٹی کا گراف ہے وہ گر جاتا, ہمارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا, کوئی آئی ایم ایف تو دور کی بات ہے, کوئی ملک ہم پہ بھروسہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جی یہ تو وعدے کر کے وعدے توڑنے والے لوگ ہیں, کمٹمنٹ کر کے کمٹمنٹ سے بھاگنے والے لوگ ہیں, جھوٹے لوگ ہیں. آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر آپ کسی سے قرضہ لیں اور بعد میں آپ کہیں کہ جی میں تو اب یہ قرضہ نہیں دوں گا تمہیں واپس, اور تم نے جو شرطیں رکھی تھی ان شرطوں پہ تو میں کبھی بھی نہیں دوں گا, تو آپ کو قرضہ دینے والا تو چلے وہ تو آپ کو نہیں دے گا قرضہ, لیکن جو آس پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے اس رویے کو نوٹ کریں گے اور وہ کہیں گے کہ جی ان کے ساتھ تو کسی بھی اگریمنٹ پہ ہم جو ہے ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو یہ ریپوٹیشن پاکستان کی عمران نیازی نے دنیا میں بنا دی تھی. اس گورنمنٹ کو, اس یونٹی گورنمنٹ کو آنے کے بعد جہاں اس طرح کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنا تھا کہ جی ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں, ہم منکر ہونے والے لوگ نہیں ہیں, ہم یو ٹرن والا نیشن نہیں ہے, ایک تو یہ کریڈیبلٹی اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, لہٰذا پاکستان سے بات چیت ڈائلاگ پوری دنیا کے ممالک کو کرنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ان کے جس طریقے کے اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پر وہ کوششیں کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ مطلب کہیں آرام نہیں ہے ان کو, کبھی کسی ملک کے ساتھ ان کی بائی لیٹرل ہے, پھر کبھی کسی فورم پہ ان کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. کس لیے وہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی جو ساکھ تھی وہ گزشتہ 4 برسوں میں عمران خان نے رون دی تھی. عمران خان اور اس کے حواریوں نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں پہنچایا گیا. لہٰذا اس وقت جو مشکل فیصلہ اس حکومت نے لیا, جو کل ہمارے سامنے تھا, وہ لینا پڑا تاکہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں جو معاشی بدحالی ہے اس سے بچایا جائے. اب یہ ایک فیصلہ ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, کیونکہ آپ میڈیا کے لوگ کچھ تو آپ لوگ کور بھی کرتے ہیں, جو اکانومی کو آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے ریویوز ہوتے ہیں, مگر یہ ایک ہمیں سپیس ملی ریویوز کے اندر کہ ہم بھی کچھ شرائط پر بات کریں, وہ کہ ایسا ہوتا نہیں تھا کیونکہ پروگرام میں کچھ شرطیں مان لی ہیں تو اب اس سے ریورس تو نہیں ہوگا, لیکن ہمیں کیونکہ ہم نئی گورنمنٹ ہے, یونٹی گورنمنٹ ہے, تھوڑی سی سپیس جو ہمیں ملی, وی ٹرائیڈ گیٹنگ دا بیسٹ فار پاکستان. وی ٹرائیڈ کہ جی ہمارے لوگوں کو اس کا بوجھ اتنا برداشت نہ کرنا پڑے, اور کوشش کی جائے کہ جتنا کم بوجھ جو نچلا طبقہ ہے, متوسط طبقہ ہے, اس پر کم بوجھ ہو, اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کو بھی راضی کیا جائے اور اس پروگرام میں جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس کو بحال کیا جائے. تو اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کل کے حوالے سے بھی میں یہی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ تھوڑی بہت جو ٹیکسیشن کے میجرز جو لیے گئے ہیں اس سے پاکستان کی معیشت کو ایک ٹیکا ملے گا. میں یہی کہوں گی کہ اس سے یہ تاثر ضرور جاتا ہے کہ جی اب غریب کا کیا ہوگا. تو میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ غریب کے لیے بھی اس حکومت نے بہت سوچا اور بہت کچھ امپلیمنٹ بھی کیا ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے یہی کوشش کی کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ریلیف غریب کو دی جائے. تو پہلے آپ کو یاد ہے کہ 2000 روپے کی ریلیف دی گئی تھی لوگوں کو جو غریب ترین طبقہ ہے اس کو اس کی مد میں, اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ پھر فلڈز کا سامنا ہمیں ہوا. فلڈز ہمارے لیے چیلنج تھا. ایک طرف پچھلی حکومت کی نالائکی اور نااہلی کے کارنامے تھے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا, آئی ایم ایف کے سامنے کریڈیبلٹی اور دیگر دنیا کے ممالک کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی اور عزت کو بحال کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ فلڈز کی سچویشن 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ,
ये कोई मजाक की बात नहीं है। जितने लोग अफेक्ट हुए हैं इतनी तो कई ममालिक की आबादी है दुनिया के अंदर, और फिर ये बड़ी जिम्मेदारी हम पर थी। हमने इन तमाम जिम्मेदारियों को बड़े एहसन तरीके से निभाया है। फ्लड्स के अंदर भी आपने देखा है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर 70 अरब रुपए का ऐलान किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 25-25 हज़ार फ़ी फैमिली को देने का, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, वो भी एक मैं समझती हूँ कि बड़ा एक बोल्ड स्टेप था, क्योंकि ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन स्पेस पैदा की गई गरीबों के लिए। इसीलिए अब भी जो ये बजट आया है इसमें गरीबों के लिए स्पेस पैदा की जा रही है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बजट है उसमें 40 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है खुसूसी तौर पे, ताकि जो गरीब तरीन फैमिलीज़ हैं जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मदद मिल रही है उनकी मदद में इजाफा किया जाए, और जो महंगाई हम फोरकास्ट में है हमारे, उस महंगाई से निपटने के लिए उनको भी उसी तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो ये एक इकदाम है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 1800 अरब रुपए जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अनाउंस किए थे। ट्रैक्टर्स की स्कीम है जिसमें ट्रैक्टर्स की वो कम दामों पे देने का मंसूबा है। इसके अलावा यंग लोगों के लिए लोन्स जो हैं वो जो हैं वो नरम शराइत पर दिए जाएंगे ताकि वो कोई ना कोई अपना काम कर सकें। अब आप जानते हैं कि डिजिटल एज है, लिहाजा हमें अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करना है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मुतारिफ कराया जाए ताकि लोगों की ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि हमारी आबादी अपनी जगह, लेकिन अगर ये आबादी ट्रेन होगी तो ये मुल्क के काम आएगी। और यही मनसूबाबंदी ये हुकूमत की है कि हम अपनी आबादी को मजबूत करें। आबादी बोझ नहीं है, आबादी एक एसेट है। इस आबादी को हम उस एसेट में तब्दील करेंगे इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इन लोन्स और इन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम मदद दे रहे हैं इसके ज़रिए। तो मुश्किल वक्त है, बिल्कुल हम इस मुश्किल वक्त को समझते हैं, इसका हमें इदराक है, एहसास है, हम भाग नहीं रहे हैं, लेकिन जो करना है मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की मईशत को टेका देने के लिए, इसको सहारा देने के लिए वो ये हुकूमत कर रही है। और किस कॉस्ट पे कर रही है? यकीनन इसी कॉस्ट पे कर रही है कि हमें भी आप सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि जी हमें अपनी वाह करानी है, तो हम अपनी वाह कराएं या हम मुल्क को बचाएं। ये मुल्क है तो हमारी वाह है, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये सियासी जमातें हैं, ये मुल्क है तो ये पोजीशंस हैं। तो हमें पहले इस मुल्क के इस्तेहकाम के बारे में सोचना है, इस मुल्क के की बका के बारे में सोचना है, फिर हमने अपनी बात करनी है। हमने यहाँ कोई दूध की नहरें और चांद तारों के वादे नहीं किए, कितनी करोड़ों नौकरियों के वादे नहीं किए। हम सिर्फ इस वक्त ये सोच रहे हैं कि इस मुल्क की मईशत को कैसे बचाएं। जब आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब वो आए थे, जब इमरान न्याजी अपने मनसब पर फाइज हुए, तो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि इस मुल्क को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस मुल्क के एग्रीकल्चर को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मैं अपोजिशन में हूँ तो क्या, मैं फिर भी इस मुल्क को बचाने के लिए उस वज़ीर आज़म को कहा, इमरान न्याजी को, कि मैं आपका साथ दूंगा, पहल करें आप, मैं आपका साथ दूंगा, चाहे मईशत की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो। और इसी तरीके से जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी यही पेशकश की कि आप मीसाक मईशत पे काम करें, मिल के काम करें। देखिए, इस मुल्क को वे फॉरवर्ड चाहिए, वो वे फॉरवर्ड किसी एक जमात ने नहीं देना, हमने मिल कर देना है। और सिर्फ पॉलिटिकल जमातों ने नहीं देना, हर सेक्टर ने देना है, हर स्टेक होल्डर ने देना है। तो जब तक हम ये सोच नहीं पैदा करते और इस पे काम नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आज भी मीसाक मईशत की बात कर रहे हैं, और ये बात हमने अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी की है कि वी नीड टू लुक एट द प्रॉब्लम सीरियसली। हमने रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। ये एक दो फैसले करने से मसला हल नहीं होता। हमने मुस्तकिल मनसूबा बंदी और फ्यूचर प्लानिंग करनी है और उस पर अमल करना है, और इसके अमल के लिए हमें सबके साथ की ज़रूरत है। वो जो आज कुर्सी का रोना रो रहे हैं, हमें उनके साथ की भी ज़रूरत है कि भाई कुर्सी को छोड़े, मईशत और मुल्क को बचाएं, एंड दिस इज़ द वे फॉरवर्ड।